سر عرض یہ ہے کہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے خیال کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کہاں سے آتا ہے۔ دراصل آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ اگر یوں سمجھا جائے اور کہا جائے کہ ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں اور کس نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے اور آئے ہیں تو پھر جاتے کیوں ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر یہ راز کوئی جانتا ہے تو بتائے، اور جس نے یہ بتایا پھر اس سے اور پوچھا جائے گا تو خیال تو پھر انسان ہوا۔ جس نے خیال کو تشکیل دیا اسی نے انسان کو تشکیل دیا ہے۔ اس لیے خیال ساز وہی ہے جو انسان ساز ہے، اور وہ ایک ہی ہے جو خیال کو بناتا ہے، وہی انسان کو بناتا ہے، وہی انسان کی شکلیں بناتا ہے اور خیال کی بھی شکلیں بناتا ہے۔ اب یہ خیال جو ذہن میں ہوتا ہے یا ذہن میں آتا ہے تو اس کا کون سا مرکز ہے، اس کا کی بورڈ کون سا ہے اور کی بورڈ سے آگے کیا ہے؟ تو وہ خیال ہی کیا ہوا جو صرف کی بورڈ میں آ جائے تو خیال کی بورڈ میں نہیں آئے گا۔ یہ خیال جو ہے یہ عنایت ہے۔ آپ جس دن سے آغاز کریں یہ اس وقت سے عنایت ہے۔ آپ کے پاس جب بھی خیال آ جائے تبھی یہ عنایت ہے۔ بعض اوقات خیال کی کوئی ایجنسی ہو سکتی ہے، ایسی ایجنسی ہوتی ہے جو خیال بھیجتی ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ کچھ ایجنسیز ایسی ہیں جو دنیا میں خیال ہی بھیجتی رہتی ہیں اور خیال بدلتی رہتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دن آپ صبح کے وقت بیٹھے بیٹھے اکتا جائیں گے، گھبرا جائیں گے، کیونکہ ایسا خیال آئے گا کہ آپ مایوس ہو جائیں گے۔ اس وقت کسی دوسرے سے پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، اور بعض اوقات پھر ایسا خیال آئے گا کہ آپ اپنے اندر مضبوطی محسوس کریں گے۔ تو کچھ دن برائٹ ہوتے ہیں اور کچھ دن اداس ہوتے ہیں۔ خیال کا کوئی ادارہ ہوتا ہے کہ اچانک ایک آدمی کسی اور طرف جا رہا ہے اور وہ جاتے جاتے کسی اور طرف چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو بڑا ہی خوش قسمت ٹھہرا اور اچھا ہوا کہ میں مڑ گیا، کیونکہ میں تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ تو انسان خیال میں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ منم محوے خیال او نمی دانم کجا رفتم۔ میں اس کے خیال میں جا رہا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ مثلاً وہ تو آگ لینے گئے تھے اور آگے پیغمبری مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر دیکھتے ہیں کہ بجلی کا تلاطم ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں سے آگ لے آتے ہیں۔ وہاں آگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہے، اور پھر آپ کو پیغمبری مل گئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آگ لینے جاؤ تو پیغمبری مل جاتی ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ پھر کچھ لوگوں نے اس کو سوچا کہ یہ سب کارروائی حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، تو خیال ساز ایجنسی کون ہو گئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اسے اقبال رحمۃ اللہ نے یہ سمجھا اور کہا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گلہ بانی کر رہے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کارروائی کر دی اور کہا کہ ہماری بیٹی سے شادی بھی کرو اور پیغمبری کا حصہ بھی لو۔ یہ کسی شعیب علیہ السلام کا کام ہے اور یہ کسی اور کا کام ہے۔ یہ کسی تبریز رحمۃ اللہ کا کام ہے کہ مولوی کو رومی رحمۃ اللہ بنا دیا، اور رومی رحمۃ اللہ کو یہ مثنوی خیال وہاں سے مل گئی، تو تبریز رحمۃ اللہ کے خیال سے یہ عمل ہوا۔ تو پھر درخت بول پڑتے ہیں، مٹی سے آواز آ جاتی ہے اور خوشبو رنگ دکھا دیتی ہے۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ کہانیاں ہی بناتے جا رہے ہیں، تو مولانا روم رحمۃ اللہ کدھر سے بات لے آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے چلا آ رہا ہے، وہ میرے پاس آئے تھے تو ان کے پاس خیال کدھر سے آیا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایک شکل میں آیا ہے، یعنی شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ کی شکل میں آیا ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ غلام شمس تبریز رحمۃ اللہ کا خیال اس وقت تک نہیں آیا جب تک تبریز نہ آیا، بشکل نہ آیا اور پھر خیال آیا۔ خیال کبھی کبھی گھوڑے پر چڑھ کر آتا ہے۔ خیال کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھی چور کی شکل میں آ جاتا ہے کہ گھر میں چور آیا تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ جی دیکھو ہم تو چوروں کی زد میں ہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور کوئی بچانے والی طاقت بھی ہونی چاہیے، مگر اللہ بڑا کارساز ہے، وہی خود بچائے گا۔ تو آپ نے اللہ سے رجوع کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لٹ جائیں۔ اب جب آپ نے بچانے والے کی طرف رجوع کیا تو پھر دیکھا تو وہ خود ہی ہے۔ خطرہ بعض اوقات انسان کو اس کے اصل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے خطرہ؟ وہاں منزل پہ پہنچا دیتا ہے، اور یہ جو خطرہ ہے بڑا کام کرتا ہے، یہ استغفار پڑھا دیتا ہے اور الحمدللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ خطرہ آپ کو آپ کے اصل تک پہنچا دیتا ہے۔ خطرہ ٹلتا نہیں ہے لیکن انسان بدل جاتا ہے، اور خطرہ نہ
بدلے تب بھی انسان بدل جاتا ہے۔ موت کا خطرہ زندگی کو مبارک بنا دیتا ہے۔ انسان کو بے شمار خطرات لاحق ہیں۔ جتنا انسان کو خطرے کا شعور آتا جائے گا اتنا ہی انسان بدلتا جائے گا۔ اور اصل میں خطرہ کیا ہے؟ جو کام ہو جائے گا وہ آپ کا حاصل ہوگا، اور جس کا امکان ہو اور وہ نہ ہو تو وہ خطرہ کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ خطرے کا وجود ممکن ہوتا ہے لیکن اس کا وجود حاصل نہیں ہوتا۔ خطرہ وہ ہوتا ہے جس کا ہونا ممکن ہو لیکن ابھی ہوا نہ ہو۔ مثلا موت کا خطرہ ہے لیکن ابھی موت نہیں آئی، لیکن اس میں ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ بعض اوقات موت کا خطرہ موت سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ موت تو اتنی خوفناک نہیں ہوتی کیونکہ اگر بیماری تھی تو وہ چلی گئی، صرف خیال میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو خطرہ بھی ایک مخرج خیال ہے۔ یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ اس خیال کو خطرہ جنریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اس خیال کا مخرج اوریجن آف تھاٹ کیا ہے؟ اس کا اوریجن خطرہ ہے، محبت اس کا اوریجن ہے۔ جب محبت دل پر چھا جاتی ہے تو پھر خیال بدلتا رہتا ہے، اور پھر خیال یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا لیکن خیال چلا جاتا ہے، حالانکہ محبوب پاس نہیں ہوتا۔ محبوب سے زیادہ پیارا محبوب کا خیال ہوتا ہے۔ محبوب جب آئے گا تو کچھ کھائے گا، پیے گا اور شور شرابہ کرے گا، مگر محبوب سے اس کی یاد زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ چاند سے زیادہ بہتر چیز چاندنی ہوتی ہے، اور چاند پر تو روشنی ہی نہیں ہے۔ تو جب چاند محبوب ہوگا تو چاندنی اس کی یاد ہوگی، اور کبھی کبھی وہ بہتر ہوتی ہے، اور یہ خیال کو جنریٹ کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، اور یہ خیال کی اوریجن ہے، خیال کی مخرج ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسا انسان جو ویسے ہی دل پہ چھا جائے، اس کا خیال آپ کے دل پہ چھا جائے گا، اس کا جب بھی ذکر آئے گا تو خود بخود خیال آنا شروع ہو جائے گا۔ جب بھی آپ اس کو ڈھونڈیں گے تو یہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کلاس فیلو مر گیا، اسکول کے بعد پھر اور زمانے آئے اور سارے محرم مرتے گئے، تو بعض اوقات انسان خیال میں گم ہو جاتا ہے۔ پہلے اسکول کے زمانے، پھر اور خیال، اور پھر انسان سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں گم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات خیال میں آتا ہے کہ میری یادداشت میں کون ہے، اگر کوئی برائٹ ڈے یاد رہ جائے تو پھر خیال جنریٹ ہوتا رہتا ہے، خیال چلتا رہتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ خیال ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، اور وہ کہیں پہ کوئی آنے جانے والا پھینک جاتا ہے، کبھی وہ نام بتا جاتا ہے اور کبھی نام نہیں بتاتا۔ کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کے اندر ایک بیج پھینک جاتا ہے، اور وہ بیج برآمد ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک تناور درخت بنتا جاتا ہے۔ پھر خیال ہی خیال، خیالات ہی خیالات، بلکہ خیالات اور تخیلات پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس ایک بیج سے کیا کیا کرشمے پیدا ہو گئے۔ مثلا کسی جاننے والے نے ایک بات کال میں کہی ہے، اور اب وہ بات گرو کرتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے کہ اس نے ایک بات میرے کان میں کہی تھی، اور اس ایک بات سے میری ساری کائنات ہی بدل گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے بڑی بات کر دی اور کوئی خاص بات کر دی۔ ایک نیک بادشاہ تھا اور اس کو اللہ کا بڑا شوق تھا۔ ایسا ہوا کہ ایک دن ایک درویش اس کے محل میں آ گیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ آپ کدھر آئے ہوئے ہیں؟ تو اس درویش نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ محل ہے اور اس میں اونٹ، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کبھی بادشاہ کے محل میں بھی اونٹ ہوا؟ درویش کہتا ہے کہ بادشاہ کے محل میں اونٹ تو ملتا نہیں، اور تو یہاں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو تلاش کرنا ہے تو باہر نکل کر اللہ کی تلاش کرو، مگر آپ تو بادشاہ بن کر اللہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اس بادشاہ میں بڑا انقلاب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اونٹ تو محل میں ملتا نہیں ہے، لیکن خدا کو کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو حاصل میں جو چیز نہیں ملتی وہ محرومی میں ملتی ہے۔ اگر آپ کو اچھا بننے کا شوق ہے تو آپ کسی اللہ والے کے خادم بنے، تو پھر آپ کو اصل بات مل جائے گی۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس بات سے زندگی میں فاؤنٹین شروع ہو جاتے ہیں، چشمے، بلکہ سر چشمے شروع ہو جاتے ہیں۔ شیخ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ ایک روز اپنی دکان میں مصروف تھے۔ ایک سائل اس دکان پر آیا کہ مجھے کچھ خیرات دے دو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھہر جا، ٹائم نہیں ہے۔ وہ سائل کافی دیر کھڑا رہا، اور پھر اس سائل نے کہا کہ دیکھو تیرے پاس خیرات دینے کا ٹائم نہیں، تو آپ میری ایک بات کا جواب دو، اور پھر آپ بھلے خیرات نہ دینا، سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، تو پھر تم مرو گے کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جیسے تو مرے گا۔ تو فقیر نے کہا ہمارا کیا مرنا ہے؟ اس نے وہیں چادر بچھائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور موت سے گزر گیا۔ اور یہ واقعہ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ کے اندر گزر گیا۔ پھر تو شیخ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ کے پاس تذکرات الاولیاء، پرندوں کی کہانیاں، اور پھر اتنے خیالات آئے کہ سب دنیا کے خیالات ہی ان کے پاس آ گئے، اور اس ایک واقعے نے کیا کیا خیالات بدل دیے۔ تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں، تو جہاں بدل گئے، شکلیں بدل گئیں،
خیالات بدل گئے اور زندگیاں بدل گئیں۔ تو یہ خیالات کہاں سے پیدا ہوئے؟ ایک واقعے سے پیدا ہوئے۔ خیال کہاں سے پیدا ہوا؟ کسی کے ساتھ تعلق سے پیدا ہوا۔ اور کس نے پیدا کر دیا؟ بعض اوقات ایک چیز باہر ہوتی ہے اور وہ خیالات ہی بھیجتی رہتی ہے کہ آج ایک شہر پر اس نے حملہ کر دیا اور ایک خیال آ گیا، پھر دوسرا خیال آ گیا۔ تو خیال بھیجنے والا ایکچوئل اصل کوئی ادارہ ہے جو لوگوں کے خیال کی نگہداشت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی لوگ بیٹھے بیٹھے ایک واقعے سے رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا ہی مغموم ہے، بس کبھی کسی کو یاد کر لیا اور کبھی کسی کو یاد کر لیا اور کبھی کسی اور کو یاد کر لیا۔ تو یہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ مثلاً ڈپریشن کا خیال بھی آ جاتا ہے۔ یہ جو کسی کو خیال دینے والا درویش ہے وہ خیال بھیجتا رہتا ہے اور وہ طاقت میں ہوتا ہے۔ اکثر آپ کسی آدمی سے جا کر ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے، دوسرے سے پوچھو گے تو اسے بھی ڈپریشن ہوگا۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسی کیفیت یا بیماری ہو جاتی ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ لوگوں سے منقطع ہوتے ہوتے اپنی مرضی سے الگ ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو خیال کسی آدمی سے آ جاتا ہے، خیال یادداشت سے آ جاتا ہے، خیال استاد سے آ جاتا ہے، کوئی ایک شخص نگاہ میں آتا ہے اور جہاں بدل جاتا ہے، اور بعض اوقات تو پتہ نہیں چلتا کہ خیال کدھر سے آ گیا۔ بعض اوقات آپ سوچتے ہیں کہ آپ خیال کے مالک ہیں اور یہ میں نے تخلیق کیا ہے، آئی ایم کریٹو، ہم یہ خیال پیدا کر رہے ہیں اور خیال کے خالق ہم ہی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خیال باہر سے آتا ہے اور آپ اپنے ذہن کو خیال وصول کرنے والا ریسیپینٹ بنا کر چھوڑ دو۔ یہ بحث چلتی ہے، پتہ نہیں کہ کہاں کہاں یہ بحث چلتی رہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اب بھی چل رہی ہو کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے نہیں آنا کیونکہ اب کوئی پیغمبر نہیں ہے جس پر وحی اترے، لیکن خیال اترتا ہے۔ تو کیا آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام خیال لانے والی ایجنسی ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خیال لانے والے کو جبرائیل علیہ السلام کہہ لیں کہ آپ کے پاس ایک بات نازل ہوئی اور اچانک خیال شروع ہو گیا، فوراً آپ کا ماتھا ٹھنکا اور ذہن جھٹکا اور کچھ بات آئی؟ یہ خیال کون لایا؟ پتہ نہیں کون لایا، مگر اس نے آپ کو اس کیفیت سے گزار دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ازل سے، یعنی جب سے آغاز کائنات ہوا، جب سے دریا چلے ہوئے ہیں، جب سے ہوائیں چلی ہوئی ہیں، جب سے سمندر چلے ہوئے ہیں اور یہ سارا گرد و پیش چلا ہوا ہے، تو خیال کی لہریں بھی چلی ہوئی ہیں۔ ادھر سے کبھی گرم رو گزری، کبھی سرد رو گزری تو انسان اس کی زد میں آ گیا۔ تو اس طرح خیال چلتا رہتا ہے، اور یہ کب سے ہے؟ ازل سے ہے۔ اس خیال کو آپ قید نہیں کر سکتے، یہ پکڑا نہیں جا سکتا، اور اس کو آپ تلاش بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ خیال کی تیز لہر گزر جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ اس کو نہ سمجھیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے پکڑنا چاہیں اور وہ پکڑا جائے۔ آپ اس بات کو یوں کہیں کہ یہ ایک قدسی پرندہ ہوتا ہے، تو خیال کو کیا بولتے ہیں؟ ایک قدسی پرندہ، جو کہ قدس سے آتا ہے۔ یہ پرندہ بارگاہ قدس سے آتا ہے، اور جس کے سر پر بیٹھ گیا اس کو خیال مل جاتا ہے، جس کے بھی قریب آ جاتا ہے اس کو خیال مل جاتا ہے۔ یہ پرندہ ہے یا پرندے ہیں، اس کو طیور کہتے ہیں۔ آپ کو اس شعر سے بات سمجھ آ جائے گی۔ چلا ہوا ہے ازل سے ہی کاروان خیال، طیور قدس کبھی سیدھے جستجو نہ ہوئے۔ یہ قدس کے پرندے ہیں اور یہ کبھی جستجو کا شکار نہیں ہوں گے، ان کو خود بخود ہی خیال آیا ہے، اور جب خیال کا جی چاہے وہ آ جائے۔ اس لیے خیال کو پکڑنے کا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خیال جب چاہے آ جائے اور جب چاہے چلا جائے، بس آپ اپنے دروازے کھلے رکھیں۔ خیال کبھی آپ کے دل میں آ جائے تو پھر یہ سرفرازی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ تو خیال کی کائنات آپ کی کائنات سے کچھ علاوہ ہی چیز ہے، جہاں سے پیغام آتے ہیں، چٹھیاں در چٹھیاں اور پیغام در پیغام آتے رہتے ہیں، اور پھر آپ کا ذہن فٹافٹ اور کھٹاکھٹ چلتا رہتا ہے، تو دل کو خیال سے روشن رکھا جاتا ہے۔ تو خیال دیتا کون ہے؟ بس یہ خیال وہ بھیجنے والا بھیجتا رہتا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے، اس نے خیال کو بھیجا ہوا ہے۔ جس نے آپ کو بنایا ہے اس نے خیال کو بنایا ہے۔ یہ خیال ذہن سے پیدا ہوتا ہے کہ باہر سے آتا ہے، کبھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ خیال کا آرگن کیا ہے؟ خیال کا آرگن کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ جہاں چاہے جب چاہے اور کہیں سے بھی نمودار ہو جائے۔ ہر خیال جو ہے وہ نیا ہے، ہر خیال پرانا بھی ہے، جس طرح ہر انسان نیا ہے اور ہر انسان پرانا ہے۔ انسان نیا اس لیے ہے کہ وہ آج پیدا ہوا ہے، پرانا اس لیے ہے کہ یہ وہی پرانا انسان ہے کہ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے اور ایسے ہی مرتا رہتا ہے۔ سارے انسان دوست تھے، ایک انسان ایک وقت میں پیدا ہوا اور دوسرا ایک مدت کے بعد پیدا ہوا، اور ایک ہی طرح ان کا قد بنتا ہے اور شکل بنتی ہے۔ سب کا یہی حساب ہوتا ہے، پہلے وہ ابو کہتا ہے، پھر بڑا ہو کر وہ بیٹا کہتا ہے۔ تو یہ وہی پرانا انسان ہے اور وہی
نیا انسان ہے۔ تو ہر انسان نیا ہے اور ہر انسان پرانا ہے، ہر دور نیا ہے اور ہر دور پرانا ہے، ہر زمانہ نیا ہے اور ہر زمانہ پرانا ہے، کیونکہ اندر کی کہانی تو وہی ہے کہ آپ لوگ آئے، آپ لوگ بیٹھے اور آپ لوگ چلے گئے۔ آپ کس لیے آئے تھے اور آپ کیا کر چلے ہیں، بس اتنی ساری کہانی ہے۔ آپ خود ہی بتائیں کہ اس کے علاوہ کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، 2 دن آرزو میں کٹ گئے اور 2 دن انتظار میں کٹ جائیں گے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ آپ کا کچھ وقت پرانی یادداشت اور پرانے زمانوں میں گم ہو جاتا ہے اور کچھ آنے والے زمانے کی حسرتوں میں گزر جاتا ہے، اور درمیان میں آپ کو کوئی وقت ہی نہیں ملتا۔ کچھ وقت دوست بنانے میں گزر گیا اور کچھ دوستوں کی تکلیفیں سہنے میں گزر گیا۔ انسان کچھ وقت استغفر اللہ کرتا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک کہتا ہے، یعنی کہ اتنے عرصے سے دوست بنایا، پھر اس کی وجہ سے جو مشکل آئی اس کو برداشت کیا اور پھر اس سے نجات حاصل کرنے میں وقت لگا دیا۔ پہلے عذاب میں مبتلا ہونے میں اتنا ٹائم لگا اور اب نجات میں اتنا ٹائم لگا دیا، بس اس طرح وقت گزر گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ وقت کیسے ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سلام کیا، آپ بولے وعلیکم السلام، کیا حال ہے، آپ آگے ہو؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں پروانہ پیش کروں، آپ مجھے دنیا کی یہ بات بتائیں کہ آپ نے جو اتنا لمبا عرصہ زندگی پائی تو آپ نے کیا دیکھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف تیرا انتظار، تیرا راستہ ہی دیکھا ہے اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے کہ تو اب آتا ہے کہ کب آتا ہے، بس یہی ایک مجبوری تھی اور کچھ نہیں تھا۔ وہ وہاں درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں چلے گئے اور فرماتے ہیں کہ زندگی کو میں نے اس طرح پایا کہ یہ درخت کا سایہ ہے اور یہ دھوپ ہے، یہاں بیٹھے تو سائے میں تھے اور وہاں بیٹھے تو دھوپ میں، اور اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا پل کدھر لے جائے، وہ مالک ہے جو کرے۔ یہ ایک عجب کہانی ہے جس کو ساری رات سنتے ہی رہیں، اور یہ حقیقت ہے، اور پھر حقیقت خیال بن جاتی ہے تو زندہ انسان کون ہے؟ ایک حقیقت ہے اور گزرا ہوا انسان خیال ہے، یعنی کہ حقیقت خیال بنتی جا رہی ہے۔ پاس بیٹھا ہوا انسان حقیقت ہے اور گھر سے باہر جانے والا آدمی خیال ہے، تو ہر حقیقت خیال بنتی جا رہی ہے اور آپ حقیقتوں کو خیال بناتے جا رہے ہیں، مزید خیال بناتے جا رہے ہیں، یعنی کہ حقیقتوں کو خیال بنانے والا ہی تو وہ عظیم انسان ہے، تو وہ انسان عظیم ہے جو حقیقتوں کو خیال بناتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ خیال کو کس طرح سے حقیقت بناتے ہیں، تو درمیان میں کون ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے۔ وہ اندر سے بول رہا ہے کہ پتہ نہیں کون بول رہا ہے، کدھر سے آواز آ رہی ہے، یہ سارے قافلے اور سارے مرحلے چلتے جا رہے ہیں، اس کا اپنا کوئی انت نہیں ہے۔ آپ ذرا یہ بتائیں کہ سمندر میں اتنا پانی کہاں سے آتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمندر دریاؤں کے پانی سے بن رہا ہے، مگر دریا تو خود سمندر سے نکلتے ہیں، تو دریا نکلتے بھی سمندر سے ہیں اور جاتے بھی سمندر سے ہیں، تو پھر یہ کیا چیز ہے، کیا راز ہے؟ انسان مر جاتا ہے لیکن پھر بھی دنیا میں انسان ہی انسان ہے، اور اس دنیا کا کام ہی انسانوں سے ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے تنگ نہیں ہے اور نہ ہی انسان دنیا کے کاروبار سے تنگ ہوا ہے۔ یہاں انسان روز ہی آتا ہے اور روز ہی چلا جاتا ہے، کہتا ہے وہ میں نہیں تھا، وہ چاہنے والا اور تھا اور یہ اور آ گیا ہے، کہتا ہے کہ یہ اور کیا کرے گا، کہتا ہے کہ یہ بھی بری امام رحمت اللہ کا میلہ لگائے گا، تو وہ جو کل تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ بھی میلہ لگا رہے تھے۔ تو لوگ میلہ لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں، دوسرے آ کر پھر میلہ لگاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، یہ کھیل بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کھیل بند نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو کوئی اور ہی کھیل ہے، بس اس طرح خیال آتا ہے اور خیال چلا جاتا ہے۔ آپ لوگ اس کو انجوائے کیا کرو اور اس کی زیادہ تحقیق نہ کیا کرو کہ کہاں سے خیال آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے۔ خیال کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔